لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر دینی بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اس کائنات میں بہت بڑا عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہے، بہت محتم بالشان واقعہ پیش آیا ہے، اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ اہم واقعہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے نبی ہیں، جن و انس کے نبی ہیں، سارے عالم کے لیے نبی ہیں۔ ان کی بعثت، ان کی ولادت، اس دنیا میں ان کی تشریف آوری اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لانا اس دنیا کے جن و انس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو نہیں سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی اور مسرت کا اظہار ایک فطری چیز ہے، ہونا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی کا اور کوئی موقع نہیں ہے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے بڑھ کر کے خوشی ہمارے لیے عید میں بقرعید میں بھی نہیں ہوتی ہے جتنی خوشی آج کے دن ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے بسنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا وجود بہت بڑی نعمت ہے، نعمت غیر مترقبہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدردانی تمام جن و انس کو کرنی چاہیے۔ مگر خوشی اور مسرت کے اظہار کا وہ طریقہ جو ہمارے مسلم بھائیوں نے پورے ملک میں اور ہندو پاکستان میں اپنایا ہے، یہ طریقہ خوشی اور مسرت کے اظہار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے یا تابعین سے، سلف صالحین سے منقول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جیسے ہم ان کی ولادت باسعادت کو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ صحابہ کرام ان کی ولادت باسعادت کو بہت بڑی نعمت سمجھتے تھے، ہم سے زیادہ ان کے وجود مسعود کو نعمت سمجھتے تھے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر انہوں نے جلسے جلوس کر کے، جلوس نکال کر کے، ہری پٹی اور ہری پگڑی باندھ کر کے، جھنڈا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر کے، گلی کوچوں میں گھوم گھوم کر کے جلوس کی شکل میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت کا نعرہ لگا کر کے کبھی نہیں کیا ہے، کبھی نہیں کیا ہے۔ کسی صحابی سے یہ عمل منقول نہیں، کسی تابعی سے یہ عمل منقول نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے، نہ صحابہ نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اور معلوم ہو کر کے آپ نے خاموشی اختیار کی، ایسا کہیں کچھ نہیں ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، ولادت پر، تشریف آوری پر اس طرح خوشی منانے کا جواز ہوتا جس طرح آج ہمارے مسلم بھائی منا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید کرتے، حکم دیتے صحابہ کرام کو کہ میری ولادت پر تم لوگ جلسے جلوس کرو، جلوس نکالو، گلی کوچا میں، موٹر سائیکل پر، حکم دیتے، اور صحابہ اس حکم پر عمل کرتے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تو صحابہ اس عمل کو کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو سن کر کے خاموش رہتے اور خاموش پذیرائی کرتے۔ مگر نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا۔ تو میرے دینی بھائیوں،
اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی اور مسرت کا اظہار کا وہ طریقہ اپنائیں جو عام ہندو پاک کے مسلمان اپناتے ہیں کہ جلسے جلوس کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں روڈوں پر، گلیوں میں، کوچوں میں، یہ طریقہ اگر جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم فرماتے، صحابہ کرام ایسا کرتے۔ مگر جو لوگ جلوس نکالتے ہیں، جلوس میں پورا وقت لگا دیتے ہیں مگر ظہر کی نماز خود نہیں پڑھتے ہیں، جلوس میں وہ خود نکالتے ہیں مگر فجر کی نماز ان کی غائب رہتی ہے، یہ حضرات جلوس نکال کر کوئی دینی کام نہیں کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی یہ کوئی محبت نہیں، یہ کوئی عقیدت نہیں، اور یہ عقیدت کا اظہار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی ان کے تئیں سچی محبت اور سچی عقیدت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سیرت کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کے خصائل، ان کے شمائل جو بھی ہیں وہ سب اپنی زندگی میں ہم لاگو کریں، اپنی زندگی میں ہم نافذ کریں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں، ان کے ڈگر پر اپنے آپ کو چلاتے ہیں، ان کی سنتوں کو ہم اپناتے ہیں، یہ سچی عقیدت اور یہ سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، ان کے پرتی ہوگی۔ اور ہم جلوس نکالتے ہیں مگر ان کی سنتوں کا ہم جنازہ نکالتے ہیں، ان کی سنتوں کو ہم پاؤں تلے رونتے ہیں، ان کی سنتوں سے ہم پہلو تہی کرتے ہیں، ان کی سنتوں سے ہم پیٹ پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اور صرف جلوس نکال کر ہم محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اس کو زبانی جمع خرچ کہا جائے گا، یہ صرف دعویٰ کہا جائے گا، اس دعویٰ کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے دینی بھائیوں، ہماری اور آپ کی کامیابی اور پوری دنیا کے انسانوں کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی جانب سے لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے، اللہ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایات، لائے ہوئے ارشادات، لائے ہوئے فرمودات پر عمل کرنے میں ہے۔ ہماری اور آپ کی کامیابی اور ساری دنیا جنات انسان کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی فرمودات، ان کے ارشادات، ان کی تمناؤں، ان کی آرزوؤں، ان کی خواہشات پر عمل کرنے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو، جن و انس کو وہی کام کرنے کا حکم دیا جس کام کے کروانے کا اللہ نے ان کو حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی کام کے کرنے کا حکم دیا جس کام کے کروانے کا اللہ نے حکم دیا، اور اللہ نے جس کا حکم نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے یا کروانے کا حکم ہرگز اپنی امت جن و انس کو نہیں دیا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے وہی بولتے ہیں جس کے بولنے کا اللہ کی جانب سے ان کو القاء اور الہام ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، اپنی امت کو کچھ نہیں کہتے ہیں کرنے کے لیے، جو کچھ کہتے ہیں وہ من جانب اللہ حکم ہوتا ہے تب کہتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود کہا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے کرنے کا تم کو حکم دیں اس پر عمل کرو، اور جس سے تم کو منع کریں اس سے تم رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ جس کام کے کرنے کا تم کو حکم دے اس کام کو کرو، اور جس کام کے کرنے سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ، خود کہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمورات وہ اللہ کے معمورات ہیں، ان معمورات پر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ کے معمورات پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہیات سے اجتناب کرنا، ان کے مناہی اور محظورات سے اجتناب کرنا، اللہ کے محظورات اور منہیات سے اجتناب کرنا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمورات پر عمل کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہیات اور محظورات سے اجتناب اور پرہیز کرنے میں ہے۔ اس لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام دیتا ہے اور سندیش دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی سچی محبت، سچی عقیدت اور سچی محبت یہی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو تعلیمات و ہدایات لے کر آئے ہم اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ آج لوگ سنتوں کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، پاؤں تلے روند رہے ہیں،
مٹا رہے ہیں، سنتوں کو اپنی زندگیوں سے کھرچ کر کے دور کر رہے ہیں، اگر اس دور میں جب کہ سنتیں مٹ رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، مٹتے ہوئے اس دور میں جو سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہید کا ثواب ملے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس لیے پوری دنیا کے انسانوں کو آج کا یہ مہینہ یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو، ان کے طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. یہی ربیع الاول کا مہینے کا پیغام ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت ہے. اور جلوس نکالنا، ہو ہلہ ہنگامہ کرنا نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ یہ جائز ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. وما توفیقی الا باللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.